السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں تشہد کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، دو تشہد ہوتے ہیں، ایک پہلے والا اور ایک دوسرے والا۔ تو جو پہلا تشہد ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ، پہلے تشہد سلام پھیرنے والے تشہد کے علاوہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ مسنون نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى۔ صحیح بخاری۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ میرے محترم دوستو، بڑھاپے، بیماری، کمزوری یا اور کوئی شرعی عذر کی وجہ سے دایاں پاؤں کھڑا کرنا اگر مشکل ہو جائے کسی کے لیے تو اسے بچھانا بھی جائز ہے، بلکہ کسی بھی ایسی صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے جس میں وہ مریض اپنے لیے سہولت محسوس کرے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھیں، دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں، یا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھ لیجئے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بھی رکھا جا سکتا ہے اور اسے گھٹنے پر پھر پھیلا دیجئے۔ صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ دونوں بازوؤں کو دونوں رانوں پر بھی رکھنا جائز ہے۔ سنن نسائی۔ اسی طرح اگلا جو مسئلہ ہے تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ، بعض لوگ عورتوں کو دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں یا انہیں چار زانو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اور دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو چار زانو بیٹھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مسائل احمد ابن عبداللہ۔ اس روایت میں عبداللہ بن عمر العمری راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تقریب التہذیب۔ جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحیح حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے کوئی الگ طریقہ بھی احادیث میں ذکر نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح سند کے ساتھ بی بی سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل نقل کیا ہے۔ كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها التاریخ الصغیر للبخاری بسند صحیح۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی اور وہ فقیہہ تھی، لہذا خواتین کو اس پر عمل کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ان کے بعد صحابیات کا عمل ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔